السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس گاسپ۔ ناولس گاسپ میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چاند میرے دریچے میں بائے آمنہ مقصود۔ شرمین بی بی ہیں نے تھلے آ جاؤ، یہ بڑی بی بی نے دیکھ لیا نے تھاڑے نال میری دی گد بن جانی ہے۔ سجی رونی صورت بنائے کہہ رہی تھی، سجی کی بچی، ایک تو تم ڈرپوک بہت ہو، کوئی مدد تو کیا کرنی، الٹا تم نے ہمیشہ میرا ہی بیڑا ڈبو دیا ہے۔ میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہوں۔ غصے میں میرا میٹر گھما دیا۔ خاموشی سے کھڑی ہو جاؤ ورنہ دوں گی ایک الٹے ہاتھ۔ میرے دور سے لہرائے تھپڑ نے اس پر خاطر خواہ اثرات مرتب کیے اور وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے نمٹنے کے بعد میں اپنے مشن امپاسبل کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ ابھی بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ اسے حسرت بھری نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے میں نے اپنی ایک آہ بھری، جس کا اس چھینک پر تو چندہ اثر نہ ہوا۔ البتہ نیچے کھڑی سجی ایک بار پھر اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے لگی۔ میں کیا بی بی جی، آج لیتی کافی ہے۔ تپتی دوپہر اور جھلساتی لو نے میرے بے سود کوشش کو کافی حد تک مایوس کن موڑ دے دیا تھا، مگر میں ہمت ہار کر بیٹھ جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک گہرا آلود نگاہ اوپر کی ایک ناتواں شاخ کے ساتھ جھولتے ہوئے آم پر ڈالی اور پھر کمر بستہ ہوئی۔ اب دی لکڑی کچی ہوندی ہے، میرا مطلب بیبے آکھ دیے۔ وہ میرے گھورنے پر گھبرا گئی۔ اب زیادہ بک بک مت کرو، اور وہ سامنے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس طرف چل دی۔ اوہو، ٹوکری تو نیچے رکھ دو۔ ہاں ٹھیک ہے، اب وہ کونے والا پتھر اٹھا کر لاؤ۔ میں نے درخت پر لٹکے حکم صادر کیا۔ جلدی پھینکو بدتمیز، میرے ہاتھ تھک گئے ہیں۔ وہ آدھی اینٹ ہاتھ میں پکڑے متذبذب سی کھڑی تھی۔ مسلسل ڈانٹ ڈپٹ پر اس نے ڈرتے ڈرتے اسے میری طرف اچھال دیا، جو سیدھی دشمن کی گولی کی طرح میرے ماتھے پر آ کر لگی، اور اگلے ہی لمحے میں اس صحت مند آم کو حاصل کرنے کی خواہش دل میں بسائے کچھ زمین پر اوندے ہو پڑی تھی۔ ہائے، مار دیا ظالم نے! پاؤں مڑنے سے موچ آ گئی تھی۔ اب تو اٹھنا بھی محال ہے، مگر اس واویلے میں میں یہ بھول گئی تھی کہ اماں جانی کی کمرے کی کھڑکی اس پچھلے صحن میں کھلتی ہے، اور انہیں بھولی ہوئی باتیں یاد دلانا بھی خوب آتا ہے۔ پھوپھو، کیا ابھی بھی درد ہو رہا ہے؟ زہیب میرے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویوں سے پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر ریم دراز جنت بوا سے پاؤں کی سیکائی کروا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اماں جانی کے ہاتھوں ہونے والی ٹھیک ٹھاک قسم کی دھلائی کی وجہ سے میرے منہ کا ذائقہ ابھی تک کڑوا تھا۔ اس لڑکی کی عمر دیکھو اور کرتوت، کہیں سے بھی گریجویٹ لگتی ہے۔ اب کیا ماتھے پر لکھوا کر پھروں؟ میں نے صرف سوچا۔ سارا دن بلیوں کی طرح دیوار پر پھرانتی ہے یا گلہریوں کی طرح درختوں پر چڑھی جاتی ہے۔ کل دوپہر سے اب تک نہ جانے کتنی بار ایسی بے شمار خوبیاں گنوا کر اپنے تئیں وہ مجھے شرمندہ کر چکی تھی، مگر بقول ان کے میرے کانوں پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں گھرداری سیکھتی ہیں، مگر تمہیں نہ تو کچن میں دلچسپی ہے، نہ گھر کے کسی اور کام سے۔ پرائے گھر جا کر بھی کیا یوں ہی ڈنڈے بجاؤ گی؟ اماں جانی کا غصہ ان 24 گھنٹوں میں متعدد بار نکلنے کے باوجود کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں بھی صبر کے عالمگیر مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہی۔ زبان پر کھجلی تو بہت تھی، مگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کا مطلب شامت کی ان گھڑیوں میں خاطر خواہ افزائی کرنا۔ عارفہ بھابھی بڑی بہو کی فرائض احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے میرے ہر کلاس پر موجود رہتی تھی، اور اماں جانی کے عقب میں کھڑی ہو کر زیر لب مسکرانے کی ذمہ داری بھی پوری کرتی تھی، اور میں بے بس عوام کی طرح اندر ہی اندر کھولتی رہی۔ دن رات مجھے یہ فکر ستاتی ہے، کہاں بھی آئے گی اس ماہی منڈی کو؟ وہ میرے کانوں پر جوئے سرکانے کی مشن سے ہار مانتے ہوئے میدان چھوڑ کر کمرے سے باہر جا رہی تھی، مگر جاتے جاتے اپنا مشورہ زمانہ فکرہ کہہ کر میرے نرم و نازک دل کو ٹھیس پہنچا
ना भी गालिबन ज़रूरी ख़याल किया था। मैंने एक सर्द आह भरकर खाली दरवाज़े की तरफ देखा और तसल्ली करने के बाद अपनी तोपों का रुख गायबाना तौर पर सज्जी के तरफ मोड़ दिया। सारा कसूर ही इस साजी का है कि बच्ची का है। अंधी ने पूरी ईंट उठाकर मेरे सर पर दे मारी। एक बार ये मोच ठीक हो जाए फिर देख लूँगी उसको भी। मैंने पेशानी पर बनी गोमड़ पर हाथ फेरा। बुआ जन्नत ने बेकरार होकर पहलू बदला। यकीनन मेरे इंतकाम का तसव्वुर उन्हें दहला गया होगा। वो अपनी इकलौती पोती के लिए बहुत हसास थे। उनके चेहरे के बदलते रंगों को देखकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। छोड़े ना पप्पू, आप ये चॉकलेट खाएं। 7 साला ज़ोहेब को मेरा हमेशा ही बहुत ख्याल रहता था। शेरोज़ मामू लाए हैं जर्मनी से। उसके अगले जुमले ने मेरे दिल को सचमुच बाग कर दिया। शर्मीन प्लीज़ मेरी तरफ आ जाओ। फ़ोन पर सानिया जावेद मनमना रही थी। वो अपने तायाज़ाद शोएब को पसंद करती थी जबकि उसके शेरोज़ मामू लाए हैं जर्मनी से। उसके अगले जुमले ने मेरे दिल को सचमुच बाग कर दिया। शर्मीन प्लीज़ मेरी तरफ आ जाओ। फ़ोन पर सानिया जावेद मनमना रही थी। वो अपने तायाज़ाद शोएब को पसंद करती थी जबकि उसके मामा उसकी शादी अपनी बहन के बेटे जाज़म से करना चाहती थी। वही रिवायती अफसाना, वही लव स्टोरी जिसमें मुझे हरगिज़ कोई दिलचस्पी नहीं। कभी कभी तो मैं शुक्र अदा करती थी कि वो मेरे हमसाए नहीं थे, वरना ये राग दिन रात सुन कर मेरे तो कान पक जाने थे। शर्मीन फिर आ रही हो ना? हमेशा की तरह मेरी मिन्नतें कर रही थी। मैं उसकी मिस्कीन पर चढ़ने के साथ साथ अपनी अहमियत पर अकड़ भी रही थी। खुदा किसी को इतना अक्लमंद भी ना बनाए कि बाकी सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। मैंने फर्जी कॉलर खड़े किए। सानी की बच्ची, तुम्हें कितनी बार बताओ मैं नहीं आ सकती। मेरे पाँव में मोच आई हुई है, मगर तुम्हारी मोटी अक्ल में ये बात कब आएगी? ये तो पिछले हफ्ते की बात है। आरफा भाभी बता रही थी अब तुम बिल्कुल ठीक हो। उफ खुदा, समझे आरफा भाभी को। मैंने दिल में उनको कोसा। आना ज़रूरी है क्या? फ़ोन पर ही बता दो। आना ज़रूरी है क्या? फ़ोन पर ही बता दो। इस बार मसला खासा टेढ़ा है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। मैंने ज़री को भी बुलाया है। वो लहजे में मिस्कीनत समोकर फिर से शुरू हो चुकी थी। मैंने नाचार हामी भरकर फ़ोन रख दिया। सच तो ये था कि मेरी ये दोनों सहेलियाँ मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ थी। ऊपर से चाहे जितनी भी बेजार ज़ाहिर करूँ, मैं इनसे कुछ देर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद आगे ना पढ़ने का ऐलान किया था। अम्मा जानी ने ये सोचकर मान लिया कि शायद घर में रहकर मुझ में घरेलू और सुघड़ किस्म की लड़की के साफ दावेदार हो जाए। उसका दिल खुशफहम इस मुहिम से उम्मीद पर राज़ी हो गया। ज़री और सानिया से मैंने खड़े अल्फाज में कह दिया, मज़ीद 2 साल तुम अहमकों को बर्दाश्त करने का हौसला मुझ में नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले रही। आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम दोनों भी कुछ ऐसा ही इरादा रखते हैं। वो दोनों दिल खोलकर हंस रहे थे। अब तो मैडम आपको अपने इस दानिशमंदाना फ़ैसले पर अफसोस होगा। ज़री ने बड़े ड्रामाई अंदाज में अपने तहे इंकशाफ ही किया था, मगर ये पहले ही मेरे इल्म में था। उसे तो अपनी होने वाली ससुराल की जानिब से तालीम जारी रखने का ऑर्डर जारी हुआ था, और सानिया वो तो भी थी ही धोखा स्टार्ट। ये एमए में फेल होते बची थी, लिहाजा थर्ड पोजीशन को भागते छोड़ के लंगोटी समझकर आइंदा के लिए तालीम को खैराबाद कह दिया, जबकि मैंने अपनी अच्छी खासी फर्स्ट पोजीशन को दोस्ती पर कुर्बान कर दिया था। क्या सच? बदतमीज़, पहले नहीं बता सकती थी। मैंने ख्वामखा ही भाई को फॉर्म लाने से मना किया। अब तो तारीख भी निकल गई है। अफसोस का मसनूई मुजाहरा करते हुए मैं दिल में लड़ियाँ डाल रही थी। 1 घंटे बाद हम तीनों सर जोड़कर सानिया के बेडरूम में
साजिशी कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़ थे। हमारा ये खालाजाद जाजिम कुछ ज़्यादा ही रीच चीज़ है। मैंने प्याले में जायज़ से ज़्यादा मैकरोनी भरते हुए बेनियाजी से कहा। हाय, ऐसा तो मत कहो, खाला का इकलौता बेटा है, बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। इतनी हमदर्दी है तो शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने रिस्क एहलिया से इंसाफ करते हुए उसकी हमदर्दी के गुबार पर छींटे मारे। बस यार, शोएब के सिवा कोई मन को बहाता ही नहीं। वो तसव्वुर में शोएब की तस्वीर बनाते हुए शर्माई। तया की फैमिली अगर हमसे माली लिहाज से कम है तो क्या हुआ, खुलूस और मोहब्बत भी अपनी अहमियत होती है। वो एकदम संजीदा हुई। तुम छोड़ो इस बात को, बताओ जाजिम अभी तुमसे शादी पर राज़ी है या? जरी ने उसका ध्यान बटाया। उस दिन शर्मीन ने उसके ऑफिस जाकर जो क्लास ली थी उसकी क्या बताऊँ। मैं तो समझ रही थी कि अब वो कानों को हाथ लगा के रिश्ते से इनकार कर देगा। 1 माह पहले के किस्सा की याद ने हमें हंसी से लोटपोट हो जाने पर मजबूर कर दिया। वैसे दिखने में तो खासा माकूल लगता है। मैंने जोश का घूंट भरते हुए जाजिम का खाका जहन में दोहरा लिया। अच्छा, वाकई? सानिया ने अपनी गोल गोल आंखें मटकाई। अगर कहो तो तुम बात आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो सचमुच उससे रिश्ते से दस्तबरदार हो चुका है। वो भी मेरा नाम लिए बगैर। बड़ा इम्प्रेस है तुमसे। क्या सच इनकार कर दिया उसने? मैं और जरी बेखौफ बोली। इस खुशी में तो अब मुँह मीठा करना बनता है। क्या कहा? मैं स्प्रिंग की तरह उछलती हूँ। फ़ौरन आईने में अपना सरापा देखा। उसने खोल कर मेरी रेशमी बालों और सुर्ख सफ़ेद रंगत की तारीफ़ की तो दिल को कुछ ढारस सी हुई, मगर अब तो मज़ीद वहाँ बैठने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। लिहाजा फ़ौरन उठ गई। आपी भी ताज़ा वाक़ये से तपी हुई थी। पिछले दिनों वो जहांज़ेब भाई के किसी दोस्त का रिश्ता लाई थी। बकौल उनके बहुत सुलझे हुए लोग थे, इतने सुलझे हुए कि उन्हें मेरे बर्फ़ का गोला खाने पर भी एतराज़ था। इसमें मेरा क्या कसूर कि उनके और गोले वाले की आमद आप एक साथ हो गई। गाड़ी को अपने गेट के सामने रखते देखकर मैं तो फ़ौरन अंदर भाग जाना चाहती थी, मगर वो कमबख्त गोले वाले पिछला खाता खोलकर बैठ गया। फिर रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब ज़ोहेब का दोस्त बैट और बॉल लेकर ड्राइंग रूम में ही चला आया। शर्मीन आपी, आज आपको सिर्फ बॉलिंग की बारी ही मिलेगी, क्योंकि मेरी मम्मा ने मना किया है। आपकी बैटिंग से हमारे घर के सारे शीशे जो टूट गए हैं। कुछ लम्हे पहले होने वाली सांस मुझे पहलू में बैठाए नाज़रीन आपी से मेरे सलीका शायरी के किस्से सुन रही थी, मगर उन पे दर पे हमलों ने उनका सारा शौक़ काफूर कर दिया। फिर क्या था, वो फ़ौरन उठकर चली भागी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है ऐसे लोगों में शादी करने की जिनके चेहरे व कानों में सजे स्टैचू जैसे और लहजे कल्बज़दा हो बनावटी लोग। मैंने भी सारा हिस्सा बेबाक किया। आरफा भाभी मैके गई हुई थी। आजकल किसी हसीन व नाजुक अंदाज शीशा के चिराग लेकर तलाश कर रही थी अपने इकलौते भाई शहरोज़ के लिए, जो जर्मनी से 3 माह के लिए तशरीफ़ लाए हुए थे, और उनके सर पर सहरा देखने के सारे अरमान माँ बहनों के दिलों में एकदम ही बेदार हो गए। उस मकसद के लिए सारे शहर में ढिंढोरा पीटा जा रहा था। रमज़ान की आमद थी, इसलिए अम्मा जानी को भाभी का यूँ रोज़ मैके जाना बहुत खलता था, और मुझे इनकी करीब की कमज़ोर नज़र। एक शाम में अब्बा जानी और आपा जानी के साथ चाय नोश फरमा रही थी। अब्बा जानी कप
ہاتھ میں پکڑے ہر چینل پر باری باری وہی خبر سننے میں مصروف تھے۔ اماں جانی کسی رسالے کی برگردانی کر رہی تھی۔ سچی میرے صوفے کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھی اپنے قاعدہ کاٹا لگا رہی تھی۔ میں بار بار اس کو تلفظ درست کر گئی اور میں بار بار اس کا تلفظ صحیح کر خواہ اس کو جھاڑ پڑوا رہی تھی اور جو کچھ کرنے کو تھا جو نہیں۔ مبارک ہو بیگم، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ صبح انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ ابا جانی کی آواز خوشی سے چرچرائی۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ سب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ اس خبر نے سوئی سی شام کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ ابا جانی سوالات کی بوچھاڑ میں صدا کا نوبیہ ہتھا چھوڑا کھڑا شرما رہا تھا۔ صدا کا نوبیہ ہتھا، ربیہ نے کہا۔ یہ عید پاکستان میں اپنوں کے ساتھ چل کر مناتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ رمضان ہی میں آپ سب کے ساتھ گزاروں۔ طلحہ بھائی کہہ رہے تھے، مبارک ہو مبارک ہو۔ ہر طرف رمضان کی آمد کی خوشیاں بکھر گئی۔ بھابھیوں نے بروقت آ کر کچن سنبھال لیا تھا، اس لیے میرے لیے چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے، پھر جو آنکھ کھلتی تو ظہر کا وقت جا رہا ہوتا۔ بھاگم بھاگ نماز سے فارغ ہوتی تو ثانیہ کا کال آ جاتی۔ اب پورا 1 گھنٹہ اس کے مظلوم عشق کی داستان سننے اور اپنی عقل سلیم سے اسے مشورہ دیتے گزارنا تو اگلا 1 گھنٹہ کہیں نہ گیا۔ اس کی رام کہانی سن کر جیسے ہی موبائل رکھتی، رابعہ اپنے شوہر کا شوہر نامہ لے کر موجود ہوتی۔ 1962 کی اس فیملی ہیروئن کی ہر بات شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ختم ہوتی تھی۔ شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر ان کی باتوں سے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی ہنی مون پیریڈ ہی چل رہا ہو۔ یوں تو طلحہ بھائی میرے سگے اور بہت ہی عزیز بھائی تھے، مگر رابعہ ان کی اس قدر ملال جوتی کہ میں بیزار ہو جاتی۔ وہ میری ہم عمر اور ماموزاد بہن تھی۔ بھابھی بننے کا ساقہ ایک لمحے کے بعد عمل میں آیا تھا، جس میں میرا کردار تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ تاریخی کردار میں نے اس لیے ادا کیا تاکہ کسی دکھیا دل کی دعا شاید مجھے بھی لگ جائے، مگر سزا کے طور پر اب مجھے طلحہ کہتے ہیں کہ شرمائی گردان ہر وقت سننا پڑتا ہے۔ آپ لوگ یہی بتائیں کہ اس قدر سخت روٹین کے بعد مجھے روزہ لگنا تو بنتا ہے، مگر اماں جانی میں جیسے ہی تکی باندھی افطاری کے ٹیبل پر آتی، وہ مجھے آڑے ہاتھوں لے لیتی۔ پلیز مان جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں یہ آخری بار ہے۔ ثانیہ التجا کرتے ہوئے میری حضوری کر رہی تھی اور میں اس کے ڈرائنگ روم کے صوفے میں اپنا تخت شاہی تصور کرتے ہوئے ایک شان بے نیازی سے تشریف فرما تھی۔ اگر میں نہ مانوں تو میں نے گردن اکڑائی۔ نہیں ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گی مگر شعیب کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ وہ ہاتھ جوڑنے پر آ گئی تھی۔ آخر کتنی بار نکالوں تمہیں اس مصیبت تک گئی ہوں، مگر تمہاری امید اور لائن بھی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے تو پورا شیعہ آف وینس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ بس مزید نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر مگر اس کے گڑ گڑانے پر مجھے راضی ہونا پڑا۔ اچھا سوچتے ہیں کچھ۔ سوچنے کی کیا ضرورت ہے، وہی کرو نا جازم کے ساتھ کیا تھا، یعنی دندناتی ہوئی جاؤ اس کے گھر اور لگا دو وہی میرے خامیوں والا فارمولا۔ وہ آنکھیں دباتے ہوئے بڑے مزے سے کہہ رہی تھی۔ میں ہکلائی۔
اس لیے میڈم کہ ان صاحب کے آفس جازم بھائی کی طرح کراچی میں نہیں بلکہ لندن میں ہے۔ کیا سچ؟ اتنے بڑے بندے سے میں بھلا کیوں ٹکر لوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے؟ اب اتنا بڑا بھی نہیں ہے، صرف 6 فٹ کا ہے۔ اس نے اتنا پر زور دیا۔ ہائے سچ؟ اور بتاؤ نہ کچھ اس کے بارے میں، اب یقیناً تم مجھ سے مار کھاؤ گی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے مجھے گھور رہی تھی۔ تم اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتی ہو، دوست ہی دوست کے کام آتی ہے، مگر یہاں لوگوں کو صرف اپنی ہی پڑی ہے۔ میں نے چہرے پر مظلومیت طاری کی، جواباً وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ میں جازم کے جب میں نے ان کے سامنے تمہارا ذکر کیا تو کہنے لگے، نہ بابا نہ، ایسی ٹارزن ٹائپ لڑکی کے ساتھ گزارا کرنا اپنے بس کا کام نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ٹارزن؟ میں نے اس کے آفس کی چھت فلانگی تھی کیا؟ اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تھا؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح میرے سامنے آ جائے اور میں اس کا منہ نوچ لوں۔ اوکے کام ڈاؤن، میرے پاس ایک اور آپشن ہے۔ اس میں میرے بڑھتے غصے پر ٹھنڈی بہار ڈالی۔ کیا میں ترچھی نظروں سے اسے دیکھا؟ کیا میں نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا؟ امیر یعنی وہ تمہارا چھوٹا بھائی جیسے ہمارے کالج گیٹ پر دوبارہ تھپڑ پڑا تھا۔ اب کے چلانے کی باری ثانیہ کی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ امیر تو کبھی بھی نہ مانے، وہ تو تمہیں چڑیل کہتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی اور اپنا بیگ اٹھا کر بڑی سکون سے باہر نکل آئی۔ 2 دن بعد ثانیہ اور میں اسی لندن والے 6 فٹے سے 2 ہاتھ کرنے جا رہے تھے۔ آج زری نہیں آئی تھی، اس لیے میں ثانیہ کو یہی پکڑ کر لے آئی۔ اس کی ٹھنڈے ہوتے ہوئے ہاتھوں کو دبوچ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے جب میں گیٹ پر پہنچی تو بڑے بڑے مونچھوں والے ایک خوفناک سے چوکیدار کو اپنے طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے پایا۔ تمہارے صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے لہجے کو تحکم آمیز بنانے کی کوشش کی۔ کیا کام ہے؟ اس نے ہمیں سر سے پاؤں تک گھورا۔ فوراً اندر اطلاع کرو، مس شرمین آگا آئی ہے۔ اور وہ پیچھے ہٹ کر انٹرکام پر بات کرنے لگا۔ یار واپس چلتے ہیں۔ ثانیہ نے میرے مزید قریب ہو کر گھبرائی آواز میں سرگوشی کی۔ میں انسونی کر کی اپنی جگہ جمی رہی۔ اس کی کلائی ابھی تک میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی کلائی ابھی تک میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ کب کا ہاتھ چھڑا کر واپس بھاگ جاتی۔ انٹرکام سے فارغ ہو کر چوکیدار ہمیں ڈرائنگ روم کے راستے سمجھا کر اندر جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ دیر میں ہم لش کرتے ڈرائنگ روم میں صوفے میں دوسرے بیٹھے تھے۔ میرے اعتماد کو اب کوئی چوری نقب لگا رہا تھا، جسے نظر انداز کرنے کے لیے میں نے یوں ہی بلا وجہ بھولنے لگی۔ یہ ارب پتی تمہارا خواہش مند ہے اور تم بے مال کی پتی کی خواہش مند ہے نا؟ عجیب بات۔ یہ ارب پتی تمہارا خواہش مند ہے اور تم بے مال کی پتی کی خواہش مند ہے نا؟ عجیب بات۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ ثانیہ کی حلق سے گٹی سی آواز نکلی۔ ہاں تو سن لے، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ میں نے دبنگ انداز میں شوخی ماری، پھر اس کے سر پٹے پر میں دوسری طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے سر پیٹنے پر میں دوسری طرف خوبصورت سبزی فریم، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خوبصورت فریم میں ایک قد آمد پورٹریٹ میرے دائیں طرف کی دیوار کے زینت تھا۔ اس میں ایک شہنشاہ مصر انداز سے سامنے والے ایک آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے مہم سا مسکرا رہا تھا، اور میرے ہاتھ میں چوری نہیں تھی۔ یہی ہے نا وہ؟ میں نے اشتیاق سے ہاں یہی ہے۔ اس کے لہجے میں رازداری تھی۔ اس لمحے کسی نے کھٹکھا کر گلا صاف کیا تو میں نے سامنے متوجہ ہوئی۔ وہی شہزادہ فریم سے نکل کر میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ کرخت اجنبیت تھی۔ جی فرمائیے، کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں نے آدھی پوری شائستگی سے گزارا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو احساس ہوا اس کے بارے میں میرے معلومات بالکل صفر ہے۔ بادشاہت کی کھڑی میں ہاتھ مارا تو سوائے 6 فٹ قد کے کوئی اور بات میرے حافظے میں نہیں تھی۔ آپ مسٹر، میرے سوالیہ نظر اپنی مشکل کے آسان ہو جانے کی منتظر تھی، مگر یہ جازم نہیں تھا جو ثانیہ کا نام سنتے ہی باقی سارے مراحل خود طے کر لیتا۔ صوفے پر نہایت اطمینان سے بیٹھ کر یہ شخص بہت گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں بتانا تو نہ صحیح، میں نے براہ راست بات کا آغاز کرنے میں شرمین آگاہ ہوں، معلوم ہے۔ 2 لفظی جواب۔ ثانیہ کی دوست؟ اچھا، وہی جس سے آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ پھر شاید وہ مجھے بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور تپانے کی کوشش کر رہا تھا اور کامیاب ہو چکا۔ دیکھو مسٹر، تمہیں اس شادی سے صاف انکار کرنا پڑے گا، میں نے کڑک کر کہا۔ کیوں؟ کافی سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ اس لیے کہ ثانیہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں۔ ساتھ ہی میں نے زبان دانتوں تلے دبائی کیونکہ میری زبان سے سچ پھسل گیا۔ اوف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں سابقہ کارروائی کی ترتیب بھول گئی تھی۔ دوسرے الفاظ میں پہلی بار گھبرائی
तुम भी तो मना से मुंह से कुछ फूटो, तुम भी तो मुँह से कुछ फूटो। मैंने कहीं कोहनी मारकर सानिया को जगाने की कोशिश की, जो शायद सो गई थी या फिर शीशे से टकराने में नाकाम रहा तो मुड़कर देखा, सोफ़ा खाली था और दूर दूर तक किसी सानिया का साया तक न था। वो किसी छलावे की तरह न जाने किस लम्हे गायब हुई थी। ये कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी। मैं इधर उधर देख रही थी। कौन सानिया? इसने ये पूछा जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा। जी हाँ, वही मुझे यहाँ लाई थी ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। मैंने भी जी खड़ा करते हुए दरखास्ती लहजे में कहा, जबकि ये बात उन्हें अपने वालिदैन से कहनी चाहिए थी, ना कि एक गायब दिमाग लड़की से। क्या तुम मुझे पागल कह रहे हो? मैं पसीने से तरह हथेलियाँ भींच कर खड़ी हो गई। तो क्या कोई जी खुश लड़की किसी ऐसे शख्स से कि जिसका वो नाम तक नहीं जानती उसके घर मिलने चली पहुंच सकती है? ऐसे लोगों की ज़हनी हालत पर शक ही किया जा सकता है। इसने बहुत बुरी बात कह दी थी। लम्हा भर को मुझे यूँ लगा जैसे मेरे सर से आसमान और पाँव से ज़मीन खिंच गई है। आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अब मैं बहुत संजीदगी से सूरत हाल पर गौर करने लगी। दिल में सानिया को गालियाँ देते हुए दरवाजे तक का फासला नज़रों में नापा। अच्छा, तो ऐसी वैसी लड़कियों के सर पर सींग होती है? इसकी होठों पर फैली एक तंजिया मुस्कुराहट मुझे पहली बार अपने वजूद में घुटती हुई महसूस हुई। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो रहा था और मुझे खतरे की घंटियाँ सुनाई देने लगी। सुने मिस शर्मीन, तेज़ कदमों से बाहर निकलते हुए मैंने उसे कहते सुना। अब मैं आंखें बंद किए अंदाजे से गेट की सिमत भाग रही थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।